ظہیر بابر سدھو صاحب جب ایئر چیف بنے تو آپ کو پتا ہے کہ کب بنے تھے؟ جی بالکل. کب بنے تھے؟ 2021. کون تھا اس وقت پرائم منسٹر؟ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے. انہوں نے ان کا خود انٹرویو کیا تھا. عمران خان نے ظہیر بابر سدھو کا خود انٹرویو کیا تھا. انہوں نے ظہیر بابر سدھو کو کہا کہ آپ ایئر چیف ہوں گے. ناظرین کرام، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو دور اندیش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے آج سے 10 سال پہلے کر چکے ہوتے ہیں. یا آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک دیکھتے ہیں ان کی تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو 10 سال آئندہ آنے والے جو فیصلے ہیں وہ آج کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، اسی طرح کا ایک 10 سال آنے والا جو فیصلہ تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ احمد میر صاحب کر رہے ہیں کہ جو حالیہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے، جس کے بڑے ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر بھی اور باقی دیگر فورمز پر بھی کہ جی ہم نے جنگ جیت لی، اس کی جو منصوبہ سازی ہوئی اس جنگ کے حوالے سے جو چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں تھیں یا جو ان کی جو پیش بینی کی گئی وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ہوئی. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم یہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے MiG 21 کا تو ریڈار سسٹم اور ریڈیو سسٹم جیم کیا ہے، ہم رافیل جہاز کا کیسے کریں گے، کیسے جیم کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم ریسرچ کر رہے تھے. تو جب یہ ظہیر بابر سدھو صاحب جب ایئر چیف بنے تو آپ کو پتا ہے کہ کب بنے تھے؟ جی بالکل. کب بنے تھے؟ 2021. کون تھا اس وقت پرائم منسٹر؟ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے. انہوں نے ان کا خود انٹرویو کیا تھا. عمران خان نے ظہیر بابر سدھو کا خود انٹرویو کیا تھا. اور ان کے علاوہ 2 اور لوگوں کا بھی انٹرویو کیا تھا. اچھا. تینوں کے انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے ظہیر بابر سدھو کو کہا کہ آپ ایئر چیف ہوں گے. کیا ریزن ہے بھائی؟ یہ عمران خان سے پوچھیں آپ جا کے ڈیلا جیل، اگر آپ کو اجازت مل جائے ملاقات کی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو، میرا خیال ہے کہ اس لیے ان کو سلیکٹ کیا کہ ان کے خیالات تھے نا جو ظاہری بات ہے یہ کچھ سیاسی خیالات کی بات تو نہیں کر رہا. جی جی جی. باقی جو ان کے خیالات تھے ان کو لگا کہ یہ بڑا ایک ریلیجیس آدمی ہے اور اللہ پہ بڑا یقین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ ظہیر بابر سدھو صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ اپنی بہت زیادہ نمود و نمائش نہیں کرتے، لیکن وہ یہ جنگ کے دنوں میں بھی ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. تو عمران خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا، اور پھر سلیکشن کے فوراً بعد سدھو صاحب جو انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ دن رات لگ گئے اس کام پہ کہ ہم نے 2019 میں جو ابھینندن کے جہاز کا ریڈار سسٹم جیم کیا تھا تو وہ تو جہاز تھا رشین، تو اس کا تو ہم دوبارہ بھی جیم کر دیں گے. یہ رافیل جو ہے انڈیا لے رہا ہے، اس کا ہم کیسے کریں گے؟ اور پھر انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں ایک سائبر کمانڈ سسٹم متعارف کروایا، پھر انہوں نے اسپیس کمانڈ سسٹم متعارف کروایا، سائبر اینڈ اسپیس. اب دیکھیں کہ 2019 میں ہم نہ سائبر کے میدان میں ایکٹیو تھے نہ اسپیس کے میدان میں ایکٹیو تھے. تو اب یہ جو آپ نے انڈیا کے 3 مختلف اقسام کے جہاز جو ہیں ان کو گرایا، اور پھر ان کا ایک ان مینڈ جہاز جو ہے اس کو بھی گرا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے لیس دشمن جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں. یہاں پہ میں ایک بات بڑی ہی عاجزی کے ساتھ کہوں گا اور کسی کو میری بات بری نہ لگے. یہ بات میں ایک صحافی کی حیثیت سے کر رہا ہوں اور ایک ایسے پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی جو صلاحیت ہے اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. بعد میں کیا کرنا چاہتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، ہم نے جو مئی 2025 میں انڈیا کے خلاف کامیابی حاصل کیا ہے، صحیح، یہ میڈ ان پاکستان کامیابی ہے، یہ میڈ ان چائنا کامیابی نہیں ہے. 100% میڈ ان پاکستان. یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، مجھے زیادہ کرے دینا آپ، میں چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑ کے بات کر رہا ہوں. چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک آل ویدر فرینڈ ہے. ہماری اور چائنا کی دوستی جو ہے اس پہ ہمیں فخر ہے. یقیناً ہر مشکل وقت میں چائنا نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے. لیکن ہم نے جو رافیل جہاز گرائے ہیں یہ ہم نے اپنی صلاحیت سے گرائے ہیں. یقیناً اس میں کوئی انٹیلیجنس سسٹم جو ہے چائنا کا اس نے ہماری مدد کی ہوگی، صحیح، لیکن بھائی جو پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی جہازوں میں وہ کون تھے؟ پاکستانی تھے نا. پاکستانی تھے. ان پائلٹس کو جو سائبر کمانڈ سسٹم اور اسپیس کمانڈ سسٹم سے جو ان کو معلومات مل رہی تھی وہ کون دے رہا تھا؟ پاکستانی دے رہے تھے. ایک اور بات بھی بتا دوں جی کہ اسپیس کے نظام میں آپ کو معلومات کس طرح کس سے ملتی ہیں؟ سیٹلائٹ سے ملتی ہیں.
وہ سیٹلائٹ بھی پاکستانی ہے, اچھا چائنیز سیٹلائٹ نہیں ہے. یہ تو یقیناً آپ کو وہ سیٹلائٹ بنانے میں آپ کو چائنا نے تھوڑی بہت مدد کی ہوگی, اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ نے صرف چائنا سے تو نہیں لی ہوئی. تو جو ہم نے جو اپنا جو سسٹم بنایا ہے وہ صرف چائنا کی مدد سے ہم نے نہیں بنایا, اس میں ہم نے اور بھی جو ممالک ہیں ان کی ٹیکنالوجی سے مدد لی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی کی کوآرڈینیشن تھی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسی کوآرڈینیشن تھی کہ ادھر سے ایئر فورس کے پائلٹ جو ہیں وہ اپنے جہازوں سے انڈیا کے جہازوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے ایئر بیسز پہ میزائل برسا رہے ہیں. دوسری طرف سے پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے میزائل سسٹم کے ذریعے کچھ اور ٹارگٹ جو ہیں ان کو ہٹ کر رہی ہے. وہاں سے پھر جہاز نہیں اڑے اس کے بعد وہاں سے جہاز نہیں اڑے. آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین کا, محمد میر صاحب ہمارے ملک کے ایک ایسے ماہ ناز اینکر پرسن, صحافی کہہ لیں, جو باخبر ہیں, یعنی ہر جگہ کی خبر, یعنی ان کو نیوٹرل بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی یہ الگ بات ہے کہ جب یہ کسی دور میں, ہر دور میں ان پر تان و تشنیع جو ہے وہ چلتا ہی رہا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں جب یہ سچ بات کہا کرتے تھے تو پی ٹی آئی والے ان پر ناراض ہوتے تھے. آج کل یہ پی ٹی آئی والوں کے حق میں اگر بات کرتے ہیں تو پھر نون لیگ والے ان کے جو ہے وہ لتے لے رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین کا بات سچی کرتے ہیں. انہوں نے جو بات آج کی ہے کہ عمران خان صاحب نے, جو ہمارے ایئر چیف ہیں جو آج, یعنی جن کی نگرانی میں ہماری جو پاکستان ایئر فورس نے جو کارنامے انجام دیے ہیں, یہ حالیہ جو جنگ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہوئی ہے اس میں جو رافیل جہاز یا جو باقی جو معراج طیارے جو انڈیا کے جو گرائے گئے, اور اس کے علاوہ جو دیگر نقصانات جو ہے وہ انڈیا کو پہنچائے گئے ناظرین کا, وہ ان کا جو منبع تھا یا جو ان کی پلاننگ تھی وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی. اور عمران خان صاحب نے بقول حامد میر صاحب کے یہ جو ہمارے آرمی چیف سدھو صاحب ہیں, ان کو عمران خان صاحب نے انٹرویو ان کا کیا, اور پھر ان کو رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب والے مقولے کے مصداق جو ہے وہ انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی. تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں 2025 میں آ کر ملا, یعنی 2021-22 میں ان کی جو سلیکشن ہوئی ہے وہ ہوئی. تو ناظرین کا ہم اس طرح کے دوربین دور اندیش لوگ جو ہوتے ہیں, یا جس طرح ہمارا ایٹمی پروگرام لے لیں آپ, جس طریقے سے یعنی بھٹو کے دور میں ایک دور اندیشی کا مظاہرہ کیا گیا اور ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا, تو اس پروگرام نے آج پھر جو اس کا جو سر آیا ہے وہ نواز شریف کبھی کبھی لیتا ہے کہ جی اس کے دور میں دھماکے ہوئے, لیکن وہ جو پیش بینی یا دور اندیشی جو تھی وہ بھٹو کے دور سے چلی آ رہی تھی, اور اصل جو اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ بھٹو کو جا رہا ہوتا ہے. ناظرین کا ہم دعا یہ کیجیے کہ ہمیں ایسے حکمران نصیب ہوں جو دور اندیش ہوں, جو اپنے جو ذاتی مفادات ہیں وہ ان تک ہی نہ ہوں, اور ملکی مفادات کو جو ہے وہ ذاتی مفادات پر جو ہے وہ ترجیح دینے والے لوگ اللہ اس ملک کو جب دے گا تو ملک انشاءاللہ العزیز ترقی اور پائیداری کی جو ہے وہ منزلیں طے کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. ناظرین کا بہت بہت شکریہ. یہاں تک آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو لائک کر کے جائیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.